السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہیئر از اندر بلاگ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت مزے میں ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو سٹارٹ کر رہی ہوں میں اپنے ڈے نماز کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس کے بعد میں ناشتہ وغیرہ کی تیاری کروں گی. میری روٹین ویسی ہی ہوگی جیسے روز ہوتی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ میں روٹین سے ہٹ کر کچھ اچھی باتیں کروں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے شوق ہے. میں بہت ساری پازیٹیو ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ نہ کچھ اپلائی بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اپنی لائف پہ. تو کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہماری لائف ہے جو آج کل چل رہی ہے، بہت ہی ڈپریشن میں لوگ رہ رہے ہیں. ہر کسی کو دیکھو کوئی نہ کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے. آج کل تو چھوٹے سے بڑا کوئی بھی ایج دیکھ لیں آپ، ہر کوئی ڈپریشن میں ہے. تو اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے نا، جو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ ہم نے اپنی لائف کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. جس کی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور زندگی میں سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے اپنی زندگی سے. تو یہ جو وجوہات ہیں نا، وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی کا کنٹرول نہیں رکھا ہوا، دوسروں کو دیا ہوا. وہ کیسے؟ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا شخص مجھے اچھا نہیں سمجھتا، یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا ان لاز ہیں. آج کل لڑکیوں کے بہت مسئلے ہیں، ان لاز ہیں جیسے ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا. تو آپ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے اچھا بنیں آپ؟ یا آپ اپنی اچھائی کیوں ان کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ ہم یہ چیزیں کیوں چاہتے ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہماری تعریف کرے گا اور ہم سے مطمئن ہوگا تو ہماری زندگی سکون میں ہوگی. اس سوچ کی وجہ سے ہم کبھی اپنی زندگی کو سکون سے نہیں گزارتے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں وہ بھول چکے ہیں. اور جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالی، اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے، یا وہ ہماری تعریف نہیں کرتے، یا مجھے پسند نہیں کرتے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری لائف کو کنٹرول کریں. تبھی ہم یہ باتیں سوچتے ہیں. تو ہم جو اپنی لائف کا ٹوٹل کنٹرول اپنے سوسائٹی پر ڈال دیتے ہیں، لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑے خطرناک راستے پر چلی گئی ہے. ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں کسی کو بھی امپریس نہیں کر پاتے. سب سے زیادہ تو جو متاثر ہوتی ہے ہماری اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے. جو بھی ہم رہنے کے لیے کر رہے ہیں سب جائز ہے، اور جو بھی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ سب ناجائز ہے. یقین مانے، میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس چیز پہ کہ کافی حد تک میں بھی اس چیز کا شکار تھی. لیکن جب میں نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی، پازیٹیو چیزوں میں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، تو میرے بھی اب بالکل انٹرسٹ ختم ہو گیا ان چیزوں سے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی کوئی بندہ آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا. آپ اپنی طرف سے اچھا کریں سب کچھ، باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا. سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہماری زندگی میں جو سکون نہیں ہے نا، اسی وجہ سے نہیں ہے. کھانا پینا، اچھے کپڑے پہننا، سب کچھ کریں، لیکن وہ اس نیت سے ہو کہ رہنے کے لیے ہوں. لیکن اگر تو دکھاوا شروع ہو گیا نا، تو اس دکھاوے کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کل کو نئی گاڑی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جوتے چاہیے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کو نیا چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس چیزیں پرانی ہوئی ہیں تو آپ خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں. جتنا آپ کی زندگی میں گلا بڑھے گا، اتنا ہی وسوسہ بڑھے گا، اتنی بیماریاں بڑھیں گی. تو کمپیریزن کرنے سے بچیں، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی سخت بات برداشت کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی لوگوں کو معاف کریں. پھر چیزیں اتنی مشکل نہیں ہوتی. ان چیزوں کو اگر ہم فالو کریں گے، اگر ان چیزوں پہ ہم چلیں گے، تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. میں نے پڑھا تھا کہیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنی نصیب پر خوش ہو.
اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہوں گا تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. تو پلیز اپنی پریشانیوں کی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنا بند کریں. اس کی وجہ سے میں ایسا ہوں یا وہ ایسا ہے تو میں ایسا ہوں، یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیں. ہر انسان اپنے اللہ کو جواب دہ ہے. ہر انسان سے علیحدہ پوچھا جائے گا تو وہ ان کا عمل ہے، ان کی عاقبت ہے، اور جو آپ کی اچھائی ہے وہ آپ کی عاقبت ہے. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. ہمیں اپنی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کام، ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ ہمارا مین مقصد جو زندگی کا ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، لوگوں کو راضی کرنا تھوڑی ہے. لوگ آگے پیچھے بہت کچھ بول جاتے ہیں، ہم اچھی بات بھی کرتے ہیں نا تو ان کو وہ اس بات میں سے بھی نقص نکال لیتے ہیں. تو کیا ہی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ کوئی آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا. آپ بس اپنی زندگی جئیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنی زندگی کو مطمئن رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں، اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے رہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ سکون سے رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے رہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے یا وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیوں سوچ رہا ہے، یا آپ کمپیریزن کریں کہ جی وہ کیا کھا رہے ہیں اور ہم کیا کھا رہے ہیں. ان چیزوں کا کمپیریزن چھوڑ دیں. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو چیز ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں یا پہننے اوڑھنے کی اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں، رہنے کے لیے کرتے ہیں، وہ جائز ہیں. لیکن اگر ہم کوئی دکھاوا کریں گے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم کچھ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، یا جی گاڑی لے رہے ہیں، گاڑی لینا کوئی گناہ نہیں ہے، گاڑی تو ضرورت ہے اس پوری ہماری جو زندگی کی. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 0 میٹر گاڑی لیں، دکھاوا کریں کہ ہم نے تو بھئی 0 میٹر گاڑی لی ہے، ہم تو لے ہی نہیں سکتے کوئی یوزڈ گاڑی. تو یہ چیز آ جاتی ہے دکھاوے میں. جہاں آپ کو اپنی ذات کا سکون نظر آئے آپ وہ چیز کریں. یہ مت سوچیں کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. بس میں نے آپ سے کچھ تھوڑی سی یہی باتیں شیئر کرنی تھیں آج، کہ ڈپریشن میں مت ڈالیں ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو، خاص طور پر عورتیں. کیونکہ عورتیں جو ہیں نا وہ گھر میں رہتی ہیں، وسوسے سوچیں آتی ہیں ان کے دل میں، اور کبھی ان لاز کی وجہ سے آتی ہیں، کبھی اپنے میکے کی وجہ سے آتی ہیں، کبھی ہمسائیوں کی وجہ سے آتی ہے. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، یا وہ اپنی دوستوں سے کمپیریزن کرنے لگ جاتی ہیں اپنی زندگی کا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑ دیں اور آپ بس اپنی زندگی جئیں. کیونکہ جو آج کی زندگی ہے نا وہی ہے بس زندگی. کل کا آپ نہ سوچنا چھوڑ دیں اور بس اپنے اللہ کو راضی کریں. بس اس کے علاوہ آپ کو کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے کہے پر چلیں گے نا تو آپ کی زندگی بہت مطمئن ہوگی اور بہت ہی آسان ہوگی. بس یہ کچھ ٹپس تھیں، کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی. اور یہاں میرے کام بھی بس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہاں میں نے برتن دھوئے، اس پہلے میں نے مشین لگا دی تھی ساتھ ہی، مطلب کہ میرے سارے ساتھ ساتھ کام چل رہے ہیں. تو کچن وغیرہ میں سمیٹ رہی تھی. یہ ناشتے وغیرہ کے بعد کی روٹین ہے میری. یہاں میں نے برتن دھوئے، اس کے بعد یہ چولہا گندا ہوا تھا جو ناشتے کے بعد ہوا، کیونکہ رات کو تو میں زیادہ تر اکثر صاف کر کے سوتی ہوں. اکثر مطلب روز کی میری روٹین نہیں ہے، جب مجھے ٹائم ملتا ہے نا تو میں ایک کر کے سوتی ہوں. کیونکہ میرے بھی 2 بچے ہیں اور اتنے بڑے نہیں ہیں وہ، تو میں روٹین اپنی دیکھتی ہوں کہ اگر میں کر سکتی ہوں نا تو پھر میں رات کو کر لیتی ہوں، ورنہ میں تھوڑا ہلکا پھلکا صحیح صاف ہوتا ہے نا، گندا نہیں ہوتا، تو پھر میں صبح کے لیے ہی چھوڑ دیتی ہوں کہ صبح کے ناشتے کے بعد صاف کروں گی. اپنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. گھر کے کام بھی ضروری ہوتے ہیں لیکن اپنی صحت بھی ضروری ہوتی ہے. سب کچھ ضروری نہیں ہوتا اپنی صحت سے زیادہ، کیونکہ آپ نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں، اپنے شوہر کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ ان چیزوں کا بھی خیال کیا کریں، خوش رہا کریں، کبھی بھی کسی ڈپریشن میں نہ پڑا کریں. کیونکہ ہمیں دور سے لوگوں کی زندگی خوبصورت لگتی ہے، حسین لگتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان لوگوں کی زندگی میں کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں. کیونکہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہی ہو سامنے. اس لیے اپنی زندگی میں آپ خوش رہیں، چاہے جو بھی مشکلات ہیں وہ آپ کی مشکلات ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں. تو وہ آپ نے خود ہی حل کرنی ہے. آپ لوگ خوشی سے حل کریں یا رو کے حل کریں وہ آپ نے ہی کرنی ہے. اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت ڈالیں، اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں
تو آپ لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہاں پہ بہت سی خواتین ہیں جو بہت سی چیزوں کا شکار ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں، اس سب کا ایک وجہ نا، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اوور تھنکنگ اور دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا، بس یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہم چھوڑ دینا اور اپنی لائف پہ فوکس کریں تو آدھی ہماری نا پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہم خوش رہیں۔ چلیں جی، باتیں بھی ہو گئی اچھی، بس اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ جو بھی خواتین ہیں اس ڈپریشن سے یا کسی بھی چیز سے گزر رہی ہیں، بس ان چیزوں کا خیال کر کے دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو نا فائدہ ہوگا اس چیز سے، اگر آپ خیال کریں گی تو۔ خیر، یہاں میں کپڑے ڈال رہی تھی، کپڑے دھل چکے تھے تو پھر میں نے سوچا میں ساتھ کے ساتھ جلدی سے ڈال بھی دوں تاکہ رات تک یہ سوکھ جائیں، کیونکہ اسپنر پہ ہو چکے ہوتے ہیں تو سوکھ جاتے ہیں۔ اور یہاں میں فلٹر صاف کری تھی۔ جب بھی مشین لگاتی ہوں اس کے بعد میں یہ ضرور صاف کرتی ہوں کہ اگر یہ گندے رہیں نا تو کپڑے بھی گندے دھلتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں اور ضرور صاف کیا کریں فلٹرز۔ باقی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔